سلام على آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ العظم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہدویت جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، اگر روایات میں دقت کی جائے تو دو کلمات ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ائمہ علیہم السلام کی لسان پاک سے مولا صاحب الامر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے غائب، اور اسی لفظ غائب کے جو مشتقات ہیں وہ ہے غیبت، غیوب، اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہے ظہور، اور اسی سے ملتے جلتے کچھ کلمات ہیں مگر تھوڑا فرق ہے لغت کے لحاظ سے، وہ ہے ظہور، فرج اور خروج۔ یعنی یہ دو رخ سے اس نظریہ مہدویت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور لفظ غائب، اور جب بھی غیبت کا کسی بھی معصوم کے سامنے ذکر ہوتا تو ائمہ علیہم السلام دکھی اور پریشان ہو جاتے، ان پہ رنج طاری ہو جاتا۔ جیسے حضرت امام جواد علیہ السلام کے سامنے مولا صاحب الامر علیہ السلام کا ذکر ہوا، یعنی ان کی غیبت کا ذکر ہوا۔ مولا نے جب یہ سنا تو فبکا بکان شدیدا، مولا نے شدت کے ساتھ گریہ کیا اور روئے، یعنی مولا کس مظلومیت کے ساتھ مولا صاحب الامر علیہ السلام کی غیبت کو دیکھ رہے ہیں کہ چہرے مبارک پہ تبسم جاری ہو جاتا جب لفظ ظہور کا سنتے۔ جناب اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ اتیت امیر المومنین علیہ السلام، کہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، فوجدتہ متفکرا تنکت فی الارض، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حالت تفکر میں دیکھتا ہوں کہ وہ زمین پر خط کھینچ رہے ہیں، یعنی زمین پر خط کھینچ رہے ہیں، کچھ نقشہ بنا رہے ہیں۔ جب میں نے مولا کو اس حالت میں دیکھا تو میں بھی پریشان ہو گیا، تو میں نے مولا کے قریب جا کے پوچھا، یا علی کیا آپ اس دنیا میں اس زمین میں کچھ رغبت رکھتے ہیں؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، خدا مجھے اس خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کہ جس کا قبضہ قدرت میں مجلی کی جان ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی کسی لحظہ بھی کسی لمحے بر میں بھی اس دنیا سے محبت نہیں رکھی۔ تو پھر مولا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے فکر مند ہوں، یکون فی مولود، میں اس مولود کے بارے میں پریشان ہوں جو میری پشت سے میرا 11واں بیٹا ہوگا، میں اس کے بارے میں پریشان ہوں، ان کے لیے غیبت واقع ہوگی۔ تو پھر مولا یعنی مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کو دیکھ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پریشان ہیں اور زمین پر نقشہ بنا رہے ہیں، خط کھینچ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک نتیجہ ملتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جو بھی اس ہر دور ہر زمانے بالخصوص اس دور غیبت میں زمانہ غیبت میں اپنے مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق سوچے، ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر رہا ہے۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں ان کے لیے غیبت واقع ہوگی، ان کی غیبت کی وجہ سے میں پریشان ہوں، حالت تفکر میں ہوں اور ان کے لیے سوچ رہا ہوں۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ میرا بیٹا کون ہے؟ مولا فرماتے هو المہدی، وہ امام زمان یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے۔ مولا فرماتے الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلم و جورا، وہ ہے کہ جو زمین کو اللہ کے عدل سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب اس حدیث میں دقت کی جائے، یقیناً مولا کائنات پورا غیبت کے دوران پورا نظام مہدویت بیان کر رہے ہیں اور ظہور کے متعلق بھی بتا رہے ہیں، یعنی غیبت اور ظہور اور دونوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ غیبت میں پورے عالم جہان میں تو ہمیں کہیں بھی اللہ کی عدالت نافذ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ ہر طرف ظلم و جور ہے، جو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ ابھی جو زمانہ غیبت ہے اس میں کیا ہے؟ ظلم ہے، جور ہے، ہر طرف ظلم ہے۔ عام قتل و غارت کو، لڑائی کو، مار پیٹ کو ظلم کہتے ہیں، جبکہ قرآنی نگاہ سے دیکھا جائے ظلم اس چیز کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ اب جو شرک کرتا ہے دراصل وہ لڑ تو نہیں رہا، جھگڑا تو نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے اسے بھی کہا کہ یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع شیء غیر موضعہ، کہ ہر وہ شے جسے اسے اپنے مقام پر نہ رکھا جائے بلکہ کسی دوسرے مقام پر رکھا جائے، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔
اور مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جب زمانہ غیبت ہوگا تو اس میں ہر طرف ظلم و جور ہوگا، ظلم ہوگا، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ اللہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہوں گی، بلکہ لوگوں نے اپنے قوانین خدا کے قوانین پر نافذ کر دیے ہوں گے، یعنی قوانین الہیہ کو مغلوب کر دیں گے، اپنے قوانین کو غالب قرار دیں گے۔ تو یہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کے قوانین کیا ہیں؟ اللہ کے قوانین یہ ہے کہ وہ قوانین جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے اور انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جاری کیے اور لوگوں تک پہنچائے، لوگوں نے تمام قوانین خدا کو بھلا کر اپنے قوانین کو نافذ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر طرف اللہ کا قانون نافذ ہو، اور جب میرے مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے تو وہ خدا کے قوانین کو نافذ کریں گے۔ جب قوانین کو نافذ کریں گے تو ہر نعت میں ایک ہی ورد زبان ہوگا، الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ آج وہ ظاہر ہو چکا ہے کہ جو قوانین خدا کو، یعنی اس زمین کو قوانین خدا سے پر کر دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔